سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر، سجاد لئیے مشکل۔ تبرکاً سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد، اللہم صل علی محمد وعلی محمد، اللہم صل علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا یعلم مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ اولادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المسلمین العبد المعید الرسول المصدق المصطفى الامجد محمود الاحمد ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ وقد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید و فرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ۔ صلوات پڑھے بلند آواز سے۔ حاضرین گرامی قدر رضداران مسئول کربلا، عہدہ علمیہ صادق خیرات کی جانب سے اور خصوصی طور پر ہمارے قبلہ مولانا امتیاز حسین امینی صاحب نے ماشاءاللہ یہاں بہت بہترین انداز سے اس درس کا وہ بھی قائم کیا ہے، اور اس درسگاہ میں تمام وہ دن جو معصومین کی ولادت اور شہادت کے ہیں، اس کے علاوہ ایام ازا کے مکمل دن، شب قدر، جناب سیدہ کے ازا کے دن پورے اہتمام کے ساتھ یہاں ان کو برپا کرتے ہیں۔ پروردگار عالم ان کی اور ان کے تمام معاونین کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کو دین اور دنیا کی تمام نعمتوں سے سرفراز فرمائے۔ بہت خوشی کی بات ہے کہ اس وقت قبلہ نے اس عشرے کا جو انتظام کیا ہے، اس کے انتظامات سے بھی ظاہر ہے کہ کافی اچھے انتظامات ہیں، لیکن ایک بات اس میں نظر آئی ہے
کہ قبلہ نے ماحول اتنا ٹھنڈا کر دیا ہے کہ ابھی سے لوگوں کو نیند آ رہی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری بر محمد و آل محمد صلوات. ماشاءاللہ مولا آپ سب کو سلامت رکھے. لیکن اس کی ایک گزارش اور بھی کرو کہ قبلہ جتنی محنت ان بچوں پر کر رہے ہیں ان کے والدین پر بھی کریں. ٹھیک ہے نا؟ اس سے کہ بچے مجلس میں آئے ہوئے ہیں، ان کے والدین مجلس میں نہیں ہیں، انہیں مجلس کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے. سنتے تو رہتے ہیں، اب پتہ نہیں ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. اس مجلس کی اہمیت یہ آپ خوش قسمت ہے کہ آپ کو ایسے مواقع ملتے ہیں. سب کے یہاں یہ موقع نہیں ہے کہ ان سے یہ فائدہ اٹھائیں. دیکھیے انسان کا جتنا وقت گزرتا جاتا ہے نا اتنی ان کی عمر کم ہوتی جاتی ہے. ہوتا ہے نا؟ جتنا وقت آگے گزرے گا آدمی اتنا موت کے قریب ہو جاتا ہے. یہ ہے نا؟ عمریں بڑھتی جائیں گی، آخر ایک منزل آتی ہے، انسان ختم ہو جاتا ہے. تو ہر لمحہ ہماری زندگی کا ہمیں موت کے قریب کر دیتا ہے. زندگی گھٹتی ہے نا؟ لیکن یہ واحد مجلس حسین اور ذکر محمد و آل محمد ہے کہ جس میں جتنا وقت گزاریں اتنی زندگی کم نہیں ہوتی بلکہ اتنی زندگی بڑھ جاتی ہے. یعنی اس کا یہ بڑا انعام ہے کہ ہماری زندگی کم نہیں ہوگی، زندگیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. حسین ویسے ہی حیات دینے والے ہیں، ہے نا؟ اور بہت ساری آپ نے لوگوں کے اقوال بھی سنے ہیں بہت مشہور کہ اہل بیت کے سلسلے میں انہوں نے یہ کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. ہے نا؟ سنا ہے نا؟ تو یہ لوگ بڑا اعتراف کرتے ہیں کہ اگر علی نہ ہو تو ہم ختم ہو جاتے، ہلاک ہو جاتے. اس کا مطلب ہے کہ علی اور اولاد علی وہ ہیں جو ہمیشہ کائنات میں زندگیاں بانٹنے والے ہیں. ضرور پڑھیں مل کے بلند آواز سے مطلب. ایک دوسری بات بھی کروں یہاں، یہ جو ایام عزا ہیں ہمارے، دیکھیے یہ ایام 2 مہینہ 8 دن ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب بہت سارے لوگ بیچارے ظاہر ہے اپنے ذریعے معاش کے لیے ڈیوٹیوں پہ جاتے ہیں، دیر سے آتے ہیں، پھر صبح جانا ہے نا؟ تو ان کی بھی ایک مجبوری ہے کہ اب اگر مجلس میں 2 گھنٹے لگ گئے تو صبح کو سویر اٹھیں گے یا نہیں، ہماری روزی کا کیا ہوگا، کچھ نہیں. یہ بھی ذہن میں خیال ہوتا ہے. لیکن یہ عقیدہ تو ہمارے پاس ہے نا، اس پر ایمان نہیں ہے کہ اللہ رازق ہے، رزق بانٹنے والے اہل بیت ہیں. تو جو رزق بانٹنے والے ہیں ان کے اگر ہم ذکر میں ہوں گے تو ہمارا رزق تو کہیں جائے گا ہی نہیں نا. ضرور پڑھے مل کے بلند آواز. اور پھر یہ حقیقت ہے کہ یہ 2 مہینے 8 دن ایسا ہے کہ اگر لوگ 10-20 دن اگر کوئی کام نہ بھی کرے نا تو مولا حسین کے صدقے میں انہیں سب کچھ ملتا رہتا ہے یا نہیں؟ اب جن کے گھروں میں ڈی فریزر اور فریجیں ہوں، اگر ہم جا کے اس کی چیکنگ کریں تو وہ فرج بھرے ہوئے نظر آئیں گے. کاج سے بھرے ہوتے ہیں، نیاز حسین سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں نا. تو پھر فکر کیا کی ہے بھائی؟ انہوں نے تو ضمانت لے لی ہے، تم ہمارے ہو جاؤ، ہم تمہاری ساری مشکلیں حل کر دیں گے. ضرور پڑھیں مل کے بلند آواز سے. تو اس ذکر کو اپنے لیے آپ ایک غنیمت جانیں. اور ذکر اتنا بلند ہے کہ جس کا کرنے والا اللہ خود ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. وہ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں
اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں رسول پر، اے صاحبان ایمان تم بھی درود بھیجو۔ یہ درود پڑھنا ذکر محمد و آل محمد ہے جو اللہ بھی کرتا ہے اور فرشتے بھی کرتے ہیں، ہے یہ ذکر۔ اسے کوئی معمولی نہیں سمجھا کرے کہ رسم ہے ہماری، چلو ہم شیعہ ہیں، اب جزا کے دن ہے، قبلہ نے عشرے کا انتظام کیا تو چلو حاضری دے دیں، نہیں، پورے اہتمام کے ساتھ آئیں جس طرح یہ آپ کے لیے اہتمام کرتے ہیں۔ اس طرح خوبصورت اہتمام کیا ہے انہوں نے، خواتین کی الگ ہے، مردوں کی بھی الگ ہے، اور پھر ویسے تو بہت گرمی ہوتی تھی، اب انہوں نے اس عشرے کا انتظام باہر کر دیا ہے تو وہ ماحول بھی آپ کے لیے بہتر ہے۔ آپ یا ہوٹل پہ بیٹھیں یا روڈ پہ جا کر چکر لگائیں، اس سے بہتر نہیں ہے حسین کے ذکر میں آ کر بیٹھیں، بہتر ہے نا۔ اور پھر اتنی باتیں ابھی ہمارے قبلہ صاحب نے آپ کے سامنے درسی اعتبار سے بھی آپ کو باتیں وہ بھی بتائی جا رہی ہیں، یعنی اس سے بہتر اور کیا؟ مجلس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے، جہاں درس بھی ہو، فضائل بھی ہو اور مسائل بھی ہو، وہی مکمل مجلس کہلاتی ہے نا۔ تو اس سے ہر ایک کو فائدہ ہے، یہ نہیں ہے کہ نہیں، یہ بچے بھی اس سے کچھ نہ کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ درسگاہ حسینی دنیا کی واحد درسگاہ ہے، اسی درسگاہ کائنات میں کہیں نہیں۔ درسگاہ کا مطلب کیا ہے؟ تعلیمی ادارے، جہاں مدرسے ہوتے ہیں، جہاں وہ چیز ہوتی ہے اس کو ہم درسگاہیں کہتے ہیں۔ تو ہمارے عمر کے اعتبار سے وہ جو درسگاہیں ان کے درجے الگ الگ ہیں۔ پرائمری اسکول الگ ہوتا ہے، مڈل اسکول الگ ہوتا ہے، ہائی اسکول الگ ہوتا ہے، ہائر سیکنڈری اسکول پھر وہ الگ ہوتا ہے، کالج الگ، یونیورسٹی الگ، ہے نا۔ اب آپ نے کبھی ایسا دیکھا کہ جو یونیورسٹی ہے اس میں پرائمری کا بچہ جا کے بیٹھ جائے؟ ایسا کبھی ہوا؟ یا پرائمری کے کلاس میں یونیورسٹی کا آدمی آ کے بیٹھ جائے؟ ایسی کوئی درسگاہ ہے یہاں پوری دنیا میں؟ نہیں ہے نا۔ اسی کے ان کے معیار کے مطابق نہیں ہے۔ پرائمری کا بچہ یونیورسٹی میں جا کے کیا کرے گا؟ وہ کیا سمجھے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ واحد درسگاہ ہے۔ میں نے جتنی بھی درجے آپ کو بتائے ہیں نا، ان درجوں کے طالب علم سارے کے سارے یہاں بیٹھے ہوئے ہے یا نہیں؟ یہ پرائمری کے بچے بھی بیٹھے ہیں، مڈل کے بچے بھی بیٹھے ہیں، ہائی اسکول کے بچے بھی بیٹھے ہیں، کالجوں والے بھی بیٹھے ہیں، یونیورسٹی والے بھی بیٹھے ہیں، یونیورسٹی سے فارغ ہوئے وہ بھی بیٹھے ہیں، مجلس سن رہے ہیں۔ تو بھائی یہ جو مجلس ہو رہی ہے اس کو یہ سب سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ توجہ نہیں کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ جملے جو ہیں ایسے نہیں ہیں آسان سمجھے ہیں بھائی، سب سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ بچے بھی کبھی کبھی داد دیتے ہوئے نعرہ لگا دیتے ہیں، بھائی کوئی بات سمجھے تبھی تو داد دے رہے ہیں نا، نعرہ لگا رہے ہیں۔ تو آپ سمجھے کہ امام حسین کے صدقے میں ہمارے ذہن کتنے بلند ہو جاتے ہیں کہ کس بھی اسٹیج کا طالب علم ہو، حسینی درسگاہ سے اسے یقیناً کچھ نہ کچھ ملتا ہے، یہاں سے خالی نہیں جاتا، یہاں سے جھولی بھر کے جاتا ہے۔ تو اس کا احساس کریں۔ اس گوٹ میں آپ کے لیے قبلہ نے یہ اتنا بڑا اہتمام کیا ہوا ہے، ہم بھی کافی عرصے سے آ رہے ہیں، جب سے یہ اس کا آغاز ہوا تو ہم نے دیکھا، اور اب کتنا اسے انہوں نے بہترین بنا دیا، اور اتنی ساری آپ کے سامنے انہوں نے اعلانات کیے، یہاں جو تعلیمی سلسلے یہاں چل رہے ہیں۔ مجھے بہت بڑی بات ہے کہ اس جگہ پر آپ کے لیے اتنی آسانیاں بنا دی گئی ہیں۔ پروردگار ان کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس سے اور زیادہ انہیں ترقی عطا فرمائے، تاکہ یہاں سے بھی ایسے گوہر نکلیں کہ جو دنیا میں ہمارے مذہب حقہ کی ترویج میں کام آ سکیں، اور وہ ہمارے اور بچوں کی رہنمائی کر سکیں۔ ایک مرتبہ پھر بلند ترین صلوات پڑھیں آپ پر۔ میں نے آپ کے سامنے ایک مشہور آیت ہے قرآن مجید کی جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو،
اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو. اردو میں صحیح ہے یا سندھی ہے؟ صحیح ہے، ٹھیک ہے. اے صاحبان ایمان، اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو. سادہ سمانا، اللہ نے خطاب ہی مومن سے کیا ہے، مسلمان سے نہیں. یعنی مسلمان کا تو یہاں داخلہ ہی ممنوع ہے. پہلی اس کی شرط یہ ہے کہ اسے مومن ہونا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو. یعنی مومن سے کم والے کی تو بات بھی نہیں ہو رہی. وہ ابھی بنیادی طور پر اس میں داخلہ لے سکتا ہے اور پھر آگے بڑھے گا تو وہ منزل پائے گا. آگے بڑھ کے کیا کرنا ہے؟ اتقوا اللہ. مومن ہونے کے بعد تقوی اختیار کرو. تقوی اختیار کر کے متقی بن کے جب صاحبان تقوی بن جائیں گے، آپ میں پرہیزگاری پیدا ہو جائے گی، اس کے بعد تلاش کرو اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ. یعنی وہ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ اتنا بڑا ہے کہ اس تک پہنچنے کے لیے پہلے مومن بھی ہو اور متقی بھی ہو. پھر قسمت میں ہے، تلاش کرنے کے بعد اسے اللہ کا وسیلہ مل جائے تو اس کی عبادتیں قبول ہو جاتی ہے، اور اگر وسیلہ نہ ملے تو ساری عبادتیں ہی بیکار ہو جائیں. ہے یا نہیں؟ یعنی ایمان یہ اب کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ کہے لوگ کہ میں مومن ہوں اور کہے کہ میں کامیاب ہو گیا جنت میں جاؤں گا. نہیں، یہ آیت تو نہیں کہہ رہی کہ جنت میں جائے گا بندہ. اسے کہتے ہیں اللہ کہ پھر تو متقی بن گیا، تقوی اختیار کرے، متقی بن گیا. اس کے بعد اب تم میں یہ صلاحیت پیدا ہوگی کہ تم اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو. اس لیے کہ جہاں ہم آخرت کی بات کرتے ہیں نا، کامیابی آخرت کی بات کو کہیں گے کہ اس میں ہمارا حساب و کتاب اچھا ہو جائے، اللہ ہمیں جنت بھیج دے، تو پھر قرآن مجید نے پکار کر کہا وَعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. عاقبت تو ہے ہی متقیوں کے لیے. وہاں تو مومن کی بات نہیں ہے، عاقبت متقی کے لیے. متقی جب بنے گا تو عاقبت اس کے لیے ہے. اب رہا کہ متقیوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ تک وسیلہ تلاش کرو. دیکھیے بھائی، ہم متقی بن گئے، ہمیں اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ چاہیے، تو وہ وسیلہ کون ہو سکتا ہے؟ اپنے سادہ عقل سے اسے پہچان لو کہ ہم متقی ہو گئے، ہمیں اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ چاہیے. تو کون ہوگا وہ وسیلہ؟ ہم متقی ہے نا، تو کم از کم ہم سے تو بڑا ہونا چاہیے نا. ہم متقی ہیں تو اسے امام المتقین ہونا چاہیے. اس لیے آپ کی تاریخیں، آپ کے تمام تر بیان اور فضائل، سب دنیا نے بہت سارے لقب مولا علی کے لے لیے. کوئی امیر المومنین بن گیا، کوئی کچھ بن گیا، زندہ سلوانی بن گیا، سب کچھ بن گیا. لیکن خدا کی قسم آج تک اس کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس نے اپنے آپ کو امام المتقی کہلایا. نظر دوڑا کے دیکھ لیجیے، سب تو کوئی نہیں ہے. اس لیے کہ اس کا تعلق کامیابی سے ہے، جنت سے ہے، عاقبت سے ہے. عاقبت کسی کی علی کے بغیر خیر ہو ہی نہیں سکتی ہے. کوئی پولیس صراط سے گزر نہیں سکتا جب تک کہ اس کے ہاتھ میں علی کا لکھا ہوا پروانہ نہ ہو. یہ تو بہت بڑے بزرگ نے کہا ہے نا. یعنی عاقبت والی بات تو کہیں ہے نہیں. عاقبت میں اللہ کے رسول کی حدیث ہے، آپ کو معلوم ہے
کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ و ابوہما افضلہما، علی، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، ان کا باپ ان سے افضل ہے، اور فاطمہ تو سیدۃ النساء اہل الجنہ، فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، یا علی انت قسیم النار والجنہ۔ اب بتاؤ جنت کی باقی چیز ہے کیا کسی کو مل جائے؟ جنت کا سارا اقتدار تو ان کا ہے نا، تو جب تک ان کی غلامی نہیں ہے تو نہ متقی بن سکتا ہے نہ جنت میں جا سکتا۔ علی کے بغیر گزارا نہیں ہے، اہل بیت کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ وسیلہ تلاش کرو، بناؤ نہیں، بنانا تمہارا کام نہیں ہے۔ لوگ کہیں کہ ہم اپنا امام بنا لیں، ہم اپنا وسیلہ بنانے نہیں۔ قرآن مجید میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ یہ جو کافر ہے نا بتوں کو پوجتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ جب کافروں سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی تم ان بتوں کو کیوں پوچھتے ہو، ان کی پرستش کیوں کرتے ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم انہیں خدا سمجھ کر نہیں کرتے، ہم اپنے ان بتوں کو خدا نہیں کہتے۔ تو پھر کیا یہ بت تمہارے لیے کیا ہے؟ قرآن نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ان بتوں کو اللہ کی بارگاہ میں اپنا وسیلہ سمجھتے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ کافر۔ تو بھائی آپ نے ان بتوں کو کیوں وسیلہ بنایا؟ تم تو انسان ہو، بتوں کو کیوں وسیلہ بنایا؟ ان کے ذریعے تک اللہ تک کیسے پہنچو گے؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو ہم جو انسان ہیں نا، وہ تو اس دنیا میں رہنے والے اپنے نفس کے تابع، ہم اپنی خواہشوں کے تابع، ہم دنیا میں بہت سارے ایسے کام کر لیتے ہیں جو جائز نہیں ہے، ہم کسی پر ظلم کرتے ہیں، ناحق کرتے ہیں، ہم سب گناہگار ہیں۔ تو جب ہم گناہگار ہیں تو ہم میں سے کوئی اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ نہیں بن سکتا۔ توجہ ہے؟ کافر یہ کہتے ہیں، کافر کہ ہم گناہگار ہیں تو ہم اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ نہیں بنیں گے، ہم ان کو وسیلہ اس لیے بناتے ہیں کہ یہ تو کچھ کرتے ہی نہیں، جہاں بٹھا دو بیٹھ گئے، جہاں لگا دو وہاں لگ گئے۔ اگر آپ مٹی کے بنا لو، حلوے کے بھی بت بنا کے اور خود ہی کھا جاتے تھے۔ کافر یہ بھی کرتے تھے کہ حلوے کے بت بنائے خود کھا، یعنی وہ تو کچھ کرتے ہی نہیں، ان سے تو کوئی ظلم کی بات نہیں، ناانصافی کی بات نہیں ہے، تو ہم ان کو بے گناہ سمجھتے ہیں۔ بے گناہ کے معنی معصوم ہے نا۔ تو اب یہ کافر بھی جانتا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کا اگر کوئی وسیلہ بن سکتا ہے تو وہ معصوم ہو سکتا ہے۔ 1400 سال سے ہم یہی بتا رہے ہیں، جانا اللہ تک ہے لیکن وسیلہ اسے بناؤ جسے اللہ نے معصوم بنایا ہے۔ غیر معصوم اللہ کا وسیلہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہمیں اس کی طرف جانا ہے۔ ادھر کا راستہ ہمارا دیکھا ہوا نہیں ہے۔ جو آپ کا راستہ کہیں دیکھا نہ ہو، وہاں اگر جانا ہو تو کیا کریں گے آپ؟ اس آدمی کو ساتھ لیں گے نا جس کا وہ راستہ دیکھا ہوا ہو، اتنا آپ کے ساتھ چلے کہ آپ کے سامنے وہ راستہ واضح ہو جائے، آپ چلے جاؤ۔ یہ تو ہماری عقلی بات ہے نا کہ جو جگہ جو راستہ ہم نے نہیں دیکھا جہاں ہم جانا چاہتے ہیں تو اپنے ساتھ اس کو کریں گے کہ جس کا وہ راستہ دیکھا ہوا ہے۔ اب ہم کس کے راستے پر جانا چاہتے ہیں؟ اللہ کے راستے پر، ہے نا۔ تو اب اللہ کا راستہ ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا نا، نہیں دیکھا تو کیسے جائے؟ انہیں دیکھو، ان کے پیچھے لگو کہ جنہوں نے اللہ کا راستہ دیکھا ہو، تاکہ تم کہیں راہ میں بھٹک نہ جاؤ، وہ تمہیں خدا تک پہنچا دے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں یہ بھی کہہ دیا، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت کے دن ہر ایک کو بلائیں گے اس کے امام کے پیچھے۔ اور جو ہے نا، ہاں اسے بلائیں گے امام کے پیچھے۔ تو اب امام کے ذریعے سے خدا تک پہنچنا ہے۔ اب اس امام کو کیسا ہونا چاہیے؟ جیسے بت پرست کہتے ہیں کہ کوئی گناہگار اللہ کے جانب وسیلہ نہیں بن سکتا، اللہ کی طرف جانے کا وسیلہ وہ بنے گا جو معصوم ہو۔ ٹھیک ہے؟ قرآن میں اللہ نے کہا سورہ اللیل میں،
اِنَّ عَلَيْنَا الْهُدَى، ہدایت ہماری ذمہ داری ہے، ہدایت کا کام اللہ کے ذمہ، اللہ کو ہدایت کرنی ہے۔ کئی آیتیں سورہ دہر میں اللہ نے کہا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہم نے ہر قوم کے لیے ہادی رکھا۔ یہ بہت ساری آیتیں ہیں کہ جہاں اللہ کہتا ہے کہ ہدایت میری ذمہ داری، ہدایت کون کرے گا؟ اللہ کرے گا نا، جاگ بھی رہے یا نہیں آئے؟ ایک بلندری سے بات پڑھیں آپ حضرت۔ تمام کائنات میں ہدایت اللہ کی ذمہ داری، اللہ کی ضرورت ہے ہدایت کرنا، تو اللہ کی جانب سے ہدایت ہوگی، ہے نا؟ اللہ ہدایت کرے گا۔ تو میں یہاں ماروڑا گوٹ کے لوگوں سے پوچھوں، کبھی اللہ آپ کے پاس آیا ہدایت کرنا؟ یہاں سچل گوٹ ہے، وہاں کبھی سنا کسی نے کہا کہ ہمارے پاس اللہ آیا تھا ہدایت کرنی؟ وہیں چلے جائیے جہاں جا کے رہنے والے ہیں آپ، وہاں سے پوچھنے کسی نے آپ کو پیغام بھیجا ہو کہ ہمارے پاس اللہ آئے تھے ہدایت کرنے؟ قرآن میں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہدایت میرا کام، میں ہدایت کرتا ہوں، اِنَّا عَلَيْنَا الْهُدَى، ہدایت ہماری طرف سے، اللہ کر رہا ہے ہدایت۔ تو اللہ کس کے پاس آیا ہدایت کرنے؟ بھائی بتائیے، کوئی آئے کسی کے پاس؟ نہیں آیا نا، پھر ہدایت کیسے آئی؟ اور سادے لفظ ہے میں جو کہہ رہا ہوں، اللہ نہیں آیا نا ہدایت کرنے۔ بابا قیامت اللہ آئے ہو اخنی ہدایت، تو بابا نماز پڑھو، روزو رکھو، حج کرو، زکات دے، آئے ہو تب اللہ کرے نہ آئے نا؟ پورو اللہ چاہے تو ہدایت کرنا والوں تو ماں ہے، ہدایت موجو کما کم بھی انہوں جو آکے پانا آئے بھی کونے، جو ہے نا؟ کوئی بھی آدمی بتا دے کہ اللہ ہمارے پاس آیا ہدایت کرنے کے لیے، نہیں آتا، تو کیا کیا اللہ نے؟ یہ ہدایت ہم تک کیسے پہنچائی؟ اللہ نے 1,24,000 نبیوں کو بھیجا، ان کے ذریعے سے ہدایت کی۔ نبیوں کے بعد اللہ نے امامت کو رکھا، وہ ہدایت کر رہے ہیں، یعنی اللہ نے اپنی ہدایت کے لیے کچھ ہستیوں کو بھیجا۔ آسان کرنے کے لیے میں کہہ دوں کہ کچھ لوگوں کو اللہ نے بھیجا ہدایت کرنے کے لیے، کام اس کا تھا۔ یہ کام اللہ کا ہے ہدایت کرنا نا، اللہ نہیں آیا ہدایت کرنے ہمارے پاس، کہیں سے ثبوت نہیں ملتا کہ اللہ نے خود آ کر ہماری ہدایت کی ہو، نہیں آیا۔ لیکن یہ طے شدہ ہے کہ اللہ نے اپنی جانب سے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، اس کے بعد امامت کا سلسلہ رکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت اللہ کی ضرورت ہے، لیکن اللہ بھی اگر اپنی ہدایت پہنچانے کے لیے کوئی وسیلہ اختیار نہ کرے تو اس کی ہدایت ہم تک نہیں پہنچ سکتی۔ تو پھر بتاؤ، جب اللہ کی ہدایت بغیر وسیلے کے یہاں نہیں پہنچ سکتی تو ہماری دعائیں بغیر وسیلے کے وہاں کیسے پہنچ سکتی؟ یہ آسان بات ہے نا، یہ اللہ نے وسیلہ بنایا ہدایت کا، ان وسیلوں سے اللہ ہدایت کر رہا۔ اب یہ وسیلے کا کون آدمی انکار کر سکتا ہے؟ بغیر وسیلے کے ہدایت اللہ کی جانب سے بھی ہمارے پاس نہیں آ رہی، اور اسی اللہ نے کہا کہ قیامت کے دن میں تمہیں بلاؤں گا امام کے پیچھے۔ تو جب اللہ کہہ رہا ہے میں امام کے پیچھے بلاؤں گا تو وہی تو وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، لہذا اس دنیا میں اس وسیلے کو اختیار کرو جسے اللہ نے امام بنایا ہے۔ اور جو اللہ کی جانب سے امام بنتا ہے اس کی عظمت اور اس کا اختیار، اس کا اقتدار کتنا ہوتا ہے؟ سورہ یاسین میں اللہ نے اسے بتا دیا، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، یعنی کائنات کی ہر شے پر، ہر ذرے پر ہم نے امام کو اختیار دے دیا ہے۔ امام کا اختیار
پوری کائنات پر ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. تو جو اس کی طرف سے امام بن کر آتا ہے نا، اسے اللہ یہ اختیار عطا کر دیتا ہے کہ اس کا پوری کائنات پر اختیار ہوتا ہے. اب یہ بندے مانے یا نہ مانے انسان تو ویسے ہی سرکش ہے. اور نہ ہم نے دیکھا کائنات کی کوئی اور مخلوق ایسی نہیں ہے کہ جنہوں نے اماموں کو پہچانتے ہوئے ان کے حکم کو بجا لائے. بات پہ جذبہ کے عالمین کے امام، وہ کسی ایک فرقے کے امام نہیں ہیں، نہ کسی ایک مذہب کے امام ہے یا ایک قوم کے امام ہے، وہ کائنات کے امام، کائنات کے. لہذا کائنات کے ہر ذرے پر ان کی حکومت ہے. آپ کو معلوم ہے پتھر بھی ان کے ہاتھ پہ آ کر کلمہ پڑھتے ہیں، چاند ان کے اشارے سے 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، سورج ان کے اشارہ کرنے سے واپس پلٹ آتا ہے. یہ ایک اختیار ہے نا، یہ اللہ نے امام کو دیا. تو جس امام کے پاس یہ اختیار ہو وہ ہدایت پا سکتا ہے. اللہ نے پہلے ہادی کو بنایا، وہ اتنا تو خدا ہدایت کے معاملے میں اتنا اللہ کی بارگاہ میں اہمیت ہے کہ وہ کسی ایک بندے کو بھی بغیر ہادی کے نہیں چھوڑتا. وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم کے لیے ہادی. حضرت آدم ہادی بن کر آئے ہیں نا، تو اللہ نے ہادی کو پہلے بنایا، ہدایت لینے والوں کو بعد میں بھیجا. اب مجھے بتاؤ، آج کل جو دنیا کہہ رہی ہے کہ اس زمانے کا ہادی کوئی نہیں ہے، میں ان سے سوال کروں کہ اگر آپ کی اس بات کو مان لیا جائے تو اس خدا پر یہ بہت بڑا بہتان ہو جائے گا کہ جو خدا ایک آدمی کو بھی بغیر کسی ہادی کے نہ چھوڑے، اس نے اتنی بڑی امت بغیر ہادی کے کیسے چھوڑی ہوئی؟ نہیں، ہر قوم میں ہادی موجود ہے. اب تمہارا کام ہے اسے تلاش کرو. ہم نے ہادی دیے، تم نے قدر نہیں کی، انہیں قدر کرتے رہے. ہادی ہمارا بھی موجود ہے، اب تم خود تلاش کرو، اس تک پہنچو. وہ موجود ہے. تم نے کفران نعمت کیا. اب یہی منزل تھی پہلی، جب جناب آدم کو اللہ خلیفہ بنا رہا تھا. انی جاعل فی الارض خلیفہ، ٹھیک ہے نا؟ سب نے سجدہ کیا، شیطان انکار کر گیا. دیکھیے نظام ہدایت چل رہا ہے ان ہادیوں کے ذریعے سے جنہیں اللہ نے ہادی بنایا. اس کے مقابلے میں ایک نظام گمراہی بھی چل رہا ہے. اس گمراہی کے نظام کا بڑا کون ہے؟ وہ ابلیس، جس نے پہلی منزل پر انکار کیا. ابا مستقبر انہو کان، وہ کافرین میں سے تھا. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ کافروں میں سے تھا. قرآن کہہ رہا ہے کہ اس نے تکبر کیا. جب حضرت آدم کو سجدہ کیا نہیں کیا تو اس نے تکبر کیا. اور تکبر جو کیا کیوں کیا؟ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اس لیے کہ وہ بہت پرانا کافر تھا. توجہ ہے، قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ کافر ہو نہیں گیا تھا انکار کر کے، بلکہ کان من الکافرین، وہ تو پرانا ہی کافر تھا. اور اس کا مرتبہ کیا تھا کہ اللہ نے اسے، کہتے ہیں کہ جن تھا، جنوں کی مخلوق سے ہٹا کر اس کو فرشتوں کی محفل میں بٹھا دیا. فرشتوں کے ساتھ بیٹھتا تھا. اور ادھر اللہ کہہ رہا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ تو کافروں میں سے پرانا کافر. تو آپ پوچھے نہیں اللہ سے پروردگار، جب وہ پرانا ہی کافر تھا تو آپ نے اس کو فرشتوں کی محفل میں کیوں بٹھایا؟ سوال ہے نا. خدا کہہ رہا ہے کہ کان من الکافرین، وہ تو بہت پرانا کافر تھا. تو جب پرانا کافر تھا تو پروردگار اسے آپ نے ملائکہ کی محفل میں کیوں بٹھایا؟ تو اللہ کا جواب کیا ہے؟ اللہ کہے گا کہ ہم نے اسے اس لیے بٹھایا کہ وہاں بیٹھ کر اس کا وہ انکار ظاہر ہو جائے. اس لیے کہ ابھی تو اس کا انکار کہیں ظاہر نہیں تھا، تھا تو کافر. اللہ کے علم میں تو ہے کافر ہے، لیکن اللہ نے اسے وہ سزا نہیں دیے. صرف اپنے جاننے کے بعد، اللہ جانتا تھا اور کوئی نہیں جانتا تھا، تو اس کو اگر اللہ سزا دے تو آپ یہ جانیں کہ یہ بندہ تو گناہگار ہے نہیں، اس کو کیوں سزا دی گئی ہے، کریں گے نا اعتراض. تو اللہ پر اعتراض ہو جائے گا کہ اس نے کیا کیا جو سزا دے دی، لعنتی بنا دیا.
کہا کہ اس کو بٹھا کے ہم نے اس کی اصلیت کو ظاہر کرنا تھا کہ وہاں جب انکار کرے گا، جب اس سے عمل ہو جائے گا، اس کے بعد اسے سزا دی جائے گی. جب تک عمل نہیں کرتا تو سزا کیسے دے دے؟ وہ کافروں میں سے تھا، ہم نے جہاں سے آیا تھا اسی راستے سے اسے باہر نکال دیا ہے نا. اب وہ بن گیا نظام گمراہی. اللہ نے کہا تھا کافر، لیکن میں یہ جملہ کہوں کہ یہ اللہ نے اسے بٹھا دیا تھا نا فرشتوں کے ساتھ، تو نہیں بیٹھتا. یہ شیطان کیوں جا کے بیٹھا؟ شیطان کیوں جا کے بیٹھا؟ وہ پہلو میں جا کر بیٹھ گیا فرشتوں کے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اعلان کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. یہ اس نے سن لیا. وہ بیٹھا آگے اس لیے کہ یہ خلافت جو اللہ کہتا ہے کہ میں دینے والا ہوں تو وہ مجھے مل جائے. توجہ نہیں کرے، جا بیٹھے، میں بہت بڑی بات کو لے کے آیا ہوں آپ کے سامنے. بھائی اس خلافت کی لالچ میں آگے بیٹھ گیا فرشتوں کے پہلو میں کہ جب یہ خلافت بٹے گی تو میں شاید یہ خلافت مجھے مل جائے، اس لیے کہ میرا مرتبہ بلند کر کے فرشتوں کے ساتھ بٹھا دیا گیا ہے تو وہ جو خلافت ہے وہ بھی مل جائے گی. لیکن جب انکار ہو گیا، خلافت اس کی کسی اور کو مل گئی نا، تو اب اس کے تیور بگڑ گئے. اب انکار کر بیٹھا تو پتا چلا جو قرب میں آ کر بیٹھتا ہے اس لالچ میں، اگر وہ نہ ملے تو چہرے بگڑ جاتے ہیں. ضرور پڑھے مل کے بلند آواز سے بتا. جو ہے نا، یہ بیٹھا اس لیے تھا یہ شیطان، اور اللہ سے یہ کہہ کے نکلا پروردگار تو نے مجھے لعنتی بنا دیا، لیکن ابھی تم سے یہ بھی کہہ جا رہا تیرے سارے بندوں کو گمراہ کروں گا اللہ کلیلہ، چند لوگوں کو نہیں. یعنی پہلے دن بھی یہ شیطان اقرار کر رہا ہے سب تو میرے بہکاوے میں آئیں گے، لیکن جو اللہ کے خاص بندے ہیں ان تک میرا بس نہیں چل سکے. وہ جانتا تھا کچھ ہے ہستیاں ایسی کہ جن پر میرا زور نہیں چلے گا. اتنا طاقتور بن گیا تھا، اتنا طاقتور بن گیا تھا یہ شیطان ابلیس کہ حضرت آدم کے گھر میں آ گیا. بڑا مختلف بول رہا ہوں. شیطان حضرت آدم کے گھر میں آ گیا نا بھائی. نہیں آیا ہوتا تو وہ جنت سے زمین پر کیوں آتے؟ گھر میں پہنچ گیا نا وہاں. اور مثال دے دوں، اگر حضرت آدم کے گھر میں نہ آیا ہوتا تو حابیل اور قابیل کا جھگڑا کیسے ہوتا؟ یہ جو بھائیوں میں جھگڑا ہو گئے، ایک بھائی نے دوسرے کو مار دیا، تو یہ کس کی وجہ سے؟ بھائی جلالت کا سمبند تو یہ شیطان ہے نا، ابلیس ہے نا. تو نبی کے گھر پہنچ گیا، حضرت آدم کے گھر بھی پہنچ گیا، حضرت نوح کے گھر میں بھی پہنچا. کتنا طاقتور ہے شیطان. پہنچا یا نہیں پہنچا؟ بھائی پہنچا، اتنا پہنچا کہ جناب نوح کی زوجہ کو مخالف کر دیا. نوح کا بیٹا مخالف ہو گیا. وہ زوجہ نبی کی بات نہیں مانتی، وہ بیٹا نبی کی بات نہیں مانتا. تو یہ شیطان وہاں پہ پہنچا، یہاں تک تو پہنچا، لیکن جب ابراہیم کی منزل آئی تو گھر میں داخل نہیں ہوا، دروازے پر آیا، ناکام ہو گیا ابراہیم کی منزل پر. یہ ضرورت پڑھے مل کے بلند آواز سے مطلب آیا ابراہیم کے دروازے پر بھی تھا، لیکن ان کے گھر میں داخل نہیں ہو سکا. اسے کہ وہاں اسے کامیابی نہیں ملی. یہ جو نشان ہے نا 3 حج کے موقع پر جسے کنکریاں مانی جاتی ہیں، یہ وہ جگہ ہیں جہاں اس شیطان نے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور جناب حاجرہ کو وسوسہ ڈال کر انہیں اپنی طرف کرنے کی کوشش کی تھی. لیکن وہ نبی تھے، معصوم تھے، وہ اس کے بہکاوے میں نہیں آئے تو اس کی نشانی آج بھی موجود ہے اور انہیں پتھر مارا جاتا ہے نا. کہ جو نبی پر الزام لگا دے اس کی قسمت میں پتھر ہی ہوا کرتے ہیں. ضرور پڑھے مل کے بلند آواز سے. تو بس عزیزوں، ہمیں وسیلہ وہ چاہیے کہ جہاں شیطان کا گزر بھی نہ ہو، ہے نا. ایسے
معصوم وسیلے تلاش کرنے ہیں کہ جن کے ہاں شیطان کا گزر بھی نہ ہو۔ میں کہتا ہوں حضرت ابراہیم کے دروازے تک آ گیا، ان کے ذہنوں میں وسوسہ ڈالا، لیکن تاریخ میں خدا کی قسم کوئی ایک جھوٹی سے جھوٹی روایت ہمیں نہیں ملتی کہ یہ شیطان کا گزر کبھی کربلا سے بھی ہوا ہو۔ سوچ رہے ہیں آپ کربلا والوں کے ذکر میں بیٹھے ہیں نا، اس کی اہمیت کو سمجھے۔ کربلا سے بہت دور ہے، وہاں وہ آ بھی نہیں سکتا۔ تو آپ کے لیے یہ کتنا بڑا انعام ہے کہ یہ ذکر وہ ہے کہ جہاں شیطان آ ہی نہیں سکتا ہے۔ ضرور پڑھے مجھ کو بلند آواز سے۔ کربلا میں شیطان نہیں آیا، مجھے بتا دو، وہ جو 72 شہید ہیں کربلا کے، ان میں سے کسی ایک شہید کی بھوک، پیاس، تکلیف کی شکایت ہے تاریخ میں؟ کہ کسی نے آ کے امام کی بارگاہ میں شکایت کی ہو، مولا ہم کیا کریں، آپ کہاں لا کر ہمیں پھنسا دیا؟ کوئی ہے؟ جھوٹی سے جھوٹی روایت۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ وسوسہ ڈالنا۔ یہ کون ڈالتا ہے؟ شیطان۔ لیکن کربلا میں 6 مہینے کا بچہ ہو، 5-7 سال کے بچے ہوں، 13 سال کا بچہ ہو، 18 برس کا جوان ہو، 32 برس کا جوان، اور بوڑھے ہوں، 100 برس کے مستورات ہوں، کسی کے ہاں سے مسائل کتنے ہیں؟ 28 رجب سے مدینے سے نکلتے ہوئے سفر میں کتنے مسائل ہیں؟ عراق کا سفر ہے، گرمی کا سفر ہے۔ فاطمہ زہرا کے گھر کے یہ چاند ہیں جو انہوں نے سفر اختیار کیا۔ کتنی مشکلیں آئی، کتنی مصیبتیں آئے ہوں گی، لیکن تاریخ سے نہیں ملتا کہیں بھی کہ کسی ایک بچے نے بھی امام کی بارگاہ میں کوئی اس مصیبت کے لیے، اس جو بھی برداشت کر رہے ہیں اس کے لیے شکایت کی نہیں۔ تو کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کربلا والوں کی طرف شیطان کا رخ ہوتا ہی نہیں ہے، وہیں سے دور بھاگ جاتا ہے شیطان، اس لیے کہ وہ جانتا ہے یہ اتنے ثابت قدم ہے، میں چاہے لاکھ کوشش کروں ان اللہ کے بندوں کو میں کبھی بہکا نہیں سکتا۔ تو کامیابی ہمیں وہی چاہیے نا۔ اس لیے حسین کے دروازے پر، اس لیے اس بارگاہ میں آؤ کہ یہاں شیطان کا گزر نہیں ہے۔ کربلا عصر عاشور ختم ہو گئی امام حسین کی قربانی کے ساتھ۔ یہ ایک حصہ ہے، یہ مکمل کربلا نہیں ہے۔ حسین کی شہادت تک کربلا مکمل نہیں ہے۔ امام حسین کا امتحان ہے کربلا کے عصر عاشور تک۔ جو شہید ہو گئے ان کا امتحان تھا، لیکن امتحان کربلا مکمل نہیں ہے، ابھی باقی ہے۔ آگے کے امتحان دینے والے میری شہزادی جناب ام المصائب زینب سلام اللہ علیہ، سید سجاد ہے، جناب سکینہ ہے۔ مکے میں جب میرے مولا تھے نا عبداللہ ابن عباس، آتے ہیں مولا کی خدمت میں، مولا آپ کا ارادہ پکا ہو گیا جانے کا تو آپ جائیے، لیکن مولا ان بیویوں کو تو ساتھ نہ لے جائے، ان بچوں کو تو ساتھ نہ لے جائے۔ امام نے ارشاد فرمایا تھا حسین جانتا ہے زینب کا جانا کتنا ضروری ہے، حسین جانتا ہے کہ سکینہ کا جانا کتنا ضروری ہے، حسین کو معلوم ہے ام کلثوم کا جانا کتنا ضروری ہے۔ بس عزادارو، یہ وہ بیویاں ہیں عزادارو، یہ وہ ایک سید سجاد کمزور نحیف عزادارو اتنے درد اٹھائے جس نے ایک دن میں 72 لاشیں دیکھے۔ اس امام کا عالم کیا ہوگا عزادارو؟ میں ایک جملہ کہوں، میں کہا کرتا ہوں عزادارو مجھے ایمانداری سے بتاؤ، تاریخ میں اور ذاکروں سے آپ سنتے رہتے ہو نا کہ مولا سید سجاد کربلا میں غش میں رہے ہیں، عزادارو غشی کا عالم ہے، اور امام کی حالت یہ ہے کہ خود اپنے بستر سے اٹھ بھی نہیں سکتا۔ عزادارو مولا سید سجاد بستر سے اٹھ نہیں سکتا۔ مجھے امتحان کی منزل آپ کو عرض کرنی ہے عزیزو کہ جو انسان خود اپنے بستر سے اٹھ نہیں سکتا ہو، اس نے کربلا سے شام کا سفر کیسے کیا؟
خدا کی قسم یہ وہ منزلیں ہیں جس کو طے کیا میرے مولا سید سجاد نے اور میری شہزادی زینب نے۔ عزاداروں مقتل سے رخ تک ہوتے وقت جناب زینب نے حسین سے وعدہ کیا، بھیا آپ نے کربلا کو فتح کیا، اب میں شام فتح کرنے جا رہی ہوں، بھیا میں تیرے نام کو زندہ رکھوں گی، تیرا نام زندہ رکھوں گی عزاداروں۔ اور یہ کہہ کے زینب نے ایک جملہ کہا، بھیا آپ کے کربلا کا امتحان میں نے دیکھا اور میں اس میں شریک بھی رہی، اور میں نے آپ کے سپاہیوں کو بھی دیکھا کہ ان کا لباس کیسا تھا، ان کا اسلحہ کیسا تھا، ان کے لڑنے کے لیے تلواریں بھی تھی، ان کے پاس نیزے بھی تھے، لیکن بھیا میں جو شام فتح کرنے جا رہی ہوں نا، اب میری فوج کو دیکھو، میرے سپاہیوں کو دیکھو بھیا، ان کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے، ان کے سروں پر چادریں نہیں ہیں، میں ان کو ساتھ لے کر جاؤں گی بھیا، اور میں شام کو فتح کر کے آؤں گی۔ عزاداروں چل پڑا قافلہ عزاداروں۔ تاریخ میں ہے نا حسین نے عزاداروں کربلا میں اپنے ساتھ جن جن کو رکھا تھا عزاداروں، انہوں نے قربانیاں دے دی عزاداروں۔ ان میں سے ایک قربانی دینے والا حبیب ابن مظاہر بھی عزیز ہو، جس کو مولا نے خط لکھ کر بلایا تھا عزاداروں۔ عزاداروں جو موجود ہے امام انہیں جانے کی اجازت دے دیتے ہیں، اور جو ہے نہیں حسین اسے خط لکھ کر بلا رہے ہیں۔ بس عزاداروں حبیب آگئے تھے، عزاداروں کربلا میں شہید ہو گئے عزیز و حبیب۔ بس عزاداروں حبیب کا سر بھی نوک نیزے پر بلند ہے عزاداروں۔ جب یہ قافلہ جا رہا تھا عزاداروں، حبیب کوفے کا رہنے والا ہے عزیزوں۔ ایک مرتبہ قافلہ جب کوفے میں داخل ہوا نا عزاداروں، داخلے کے مناظر بھی بہت عجیب ہے عزاداروں، بہت عجیب ہے عزاداروں۔ ہاں عزیزوں، علی کی بیٹی اس کوفے میں آئی ہے جس میں پہلے شہزادی بن کر آئی تھی۔ آج سر پر چادر نہیں ہے، ہاتھ رسیوں میں بندھے ہوئے ہیں عزاداروں۔ اس عالم میں شہزادی آئی ہے عزاداروں، اور اسی عالم میں یہ قافلہ پڑ رہا ہے عزاداروں۔ ایک چوک پر جا کے قافلہ رکا عزاداروں، اس میں کچھ جوان کھڑے ہیں، اور ادھر اسی جگہ پر وہ ظالم کھڑا ہے جس کے پاس نوک نیزے پر حبیب کا سر ہے، حبیب کا سر ہے عزاداروں۔ ایک مرتبہ ایک جوان ہے جو بار بار اس سر کو دیکھ رہا ہے، بار بار سر کو دیکھ رہا ہے۔ جب بہت دیر دیکھا نا، اس کے بعد اس سے برداشت نہیں ہوا، ایک مرتبہ اس نیزہ بردار کے پاس گیا، ایک جملہ کہا، بتاؤ یہ جو سر تمہارے پاس ہے یہ کس کا ہے؟ یہ کس کا ہے؟ تمہیں کیا مطلب ہے؟ کس کا بھی ہو تم کیوں پوچھنا چاہتے ہو؟ نہیں بتاؤ تو صحیح یہ سر کس کا ہے؟ عزاداروں پھر اس نے کہا تمہارے میرے کام میں دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ عزاداروں تیسری بار حبیب کے بیٹے نے پوچھا یہ سر کس کا ہے عزاداروں؟ اس نے کہا یہ پوچھنا کیوں ہے، کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اس کی شکل میرے بابا سے ملتی ہے۔ زیادہ رونا چاہتا ہوں بہت ایک مرتبہ کہا میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اس کی صورت میرے بابا سے ملتی ہے۔ تو اس نیزہ بردار نے کہا تیرے باپ کا نام کیا ہے اور وہ کہاں ہے؟ کہا میرے باپ کا نام حبیب ابن مظاہر ہے، وہ مولا حسین کی مدد کے لیے کربلا گیا ہوا ہے، مولا حسین نے اسے بلایا۔ عزاداروں نیزہ بردار عزاداروں سمجھ گیا یہ حبیب کا بیٹا ہے جس کا سر نوک نیزے پر بلند ہے۔ ایک مرتبہ آگے بڑھا، کہتا ہے یہ سر مجھے دے دو، یہ سر مجھے دے دو۔ کہا نہیں تمہیں نہیں دوں گا، یہ تو ابن زیاد کی دربار میں جائے گا، یزید کی دربار میں جائے گا، مجھے انعام ملے گا۔ عزاداروں جیسے ہی نا اس نے کہا، ایک مرتبہ اس جوان نے عزاداروں تلوار کو میان سے نکالا، آگے بڑھا، اس نیزہ بردار سے کہا ارے کس کی مجال جس کا بیٹا زندہ ہو اس کا سر دربار میں جائے۔ عزاداروں حبیب کے بیٹے نے یہ جملہ ادا کیا، سید سجاد نے ہتھکڑیوں والے ہاں اپنے بابا کے سر کے طرف کیے۔ بابا سجاد مجبور ہے، میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں ہے اور میرے ساتھ نبی زادیاں ہے، آپ کا سر دربار میں آپ کا
سر دربار میں جا رہا ہے. بس عزادارو تاریخ کہتی ہے بس 2 جملے سنو. دربار میں پہنچ گیا سر عزادارو. ایک مرتبہ قیدی پہنچ گئے. ہاں عزادارو کسی ظالم نے سید سجاد کو دیکھا. عزادارو دیکھا کیا عالم تھا میرے مولا سید سجاد کا. جب ابن زیاد کی دربار میں آئے نا تو ایک مرتبہ میرے مولا کی کمر جھکی ہوئی ہے عزادارو, گردن جھکی ہوئی ہے عزادارو. اسی دربار میں جناب مسلم بھی آئے تھے چند دن پہلے عزادارو. ایک شخص نے دیکھا تھا عزادارو سید سجاد کے قریب آئے. ان کہا امام میں نے اس دربار میں مسلم کو بھی آتے دیکھا لیکن اس کا سر جھکا ہوا نہیں تھا. وہ تو سر بلند کر کے فخر کے ساتھ کھڑا تھا کہ حسین کے سوا میرا کوئی امیر نہیں ہے. اس کا سینہ تنا ہوا تھا. آپ کا سر جھکا ہوا ہے, آپ کی کمر جھکی ہوئی ہے. امام کے خون کے آنسو بڑھے. کہا تو نے حسین صاحب نہیں کیا. ارے میرا چچا مسلم اکیلا تھا, میرے ساتھ نبی زادیہ بچول کی بیٹیاں حسین کی بیٹیاں ہیں. سید سجاد مجبور ہے انہیں ساتھ بھی لے جانا ہے. اپنا سب الا لعنت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جہاں کہیں پوری دنیا میں امام حسین علیہ السلام کی عزاداری برپا کر رہے ہیں ان تمام عزاداروں کی جان و مال عزت کی حفاظت فرما. ان کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جتنے دشمنان عزاداری پروردگار ان پر نیست و نابود فرما. پروردگار یہاں ہمارے قبلہ امینی صاحب اور ان کے ساتھی جو بھی یہ فرش اعضا کی خدمت کر رہے ہیں اور یہاں مدرسے کی پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. جتنے مومنین پروردگار مجالس میں آتے ہیں گھروں میں سنتے پروردگار جو حاجتیں رکھتے ہیں صدقہ محمد و آل محمد ان کی حاجتوں کو پورا فرما. پروردگار ہم سب کو ذکر محمد و آل محمد میں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. جو ناحق قید انہیں رہائی عطا فرما. جو بے اولاد انہیں اولاد صالحہ عطا فرما. جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. جو بے روزگار ہیں روزگار عطا فرما. پروردگار ہماری تمام ان حاجتوں کو صدقے محمد و آل محمد پورا فرما اور ہمارے زمانے کے وارث امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے انصار و عوام میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما. ماتم